شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر شام کے ایک بادشاہ پر مبعوث فرمایا جس کو رازانہ کہتے تھے۔ وہ بت کی پرستش کرتا تھا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے بادشاہ، میری نصیحت قبول کر، زیبا نہیں کہ ہم کسی غیر کی عبادت کریں اور اپنی حاجتیں اس کے علاوہ کسی اور سے طلب کریں۔ بادشاہ نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا کہ میں رومی ہوں اور فلسطین میں رہتا ہوں۔ اس نے حکم دیا تو آپ کو قید کر لیا گیا اور آپ کے جسم مبارک کو لوہے کی کنگھی سے مجروح کیا گیا یہاں تک کہ تمام گوشت بدن کا الگ ہو گیا۔ پھر اس پر سرکہ ڈالا گیا اور موٹے سخت کپڑے سے جسم اقدس کو رگڑا گیا۔ پھر حکم دیا تو لوہے کی سلاخیں آگ میں لال کر کے آپ کے جسم کو داغتے رہے، لیکن حضرت اس اذیت رسانی پر بھی زندہ رہے تو اس کے حکم سے لوہے کی بڑی بڑی میخیں تیار کی گئی۔ پھر ان کو حضرت کے سر اقدس میں ٹھونکی جس سے تمام بھیجا سر کا بہہ گیا۔ پھر سیسا پگھلا کر آپ کے بدن پر ڈالا گیا۔ اس کے قید خانہ میں ایک آہنی ستون تھا جس کو 18 آدمی مل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے تھے۔ اس نے حکم دیا تو وہ ستون حضرت کے شکم مبارک پر رکھ دیا گیا۔ جب رات ہوئی اور تماشائی اپنے اپنے گھروں کو واپس گئے تو اہل زندان نے دیکھا کہ ایک فرشتہ حضرت کے پاس آیا اور کہا اے جرجیس، حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرو اور خوش رہو اور خوف مت کرو کیونکہ خدا تمہارے ساتھ ہے اور تم کو اس کے ظلم سے نجات بخشے گا۔ وہ ظالم تم کو 4 مرتبہ ہلاک کرے گا اور تمہاری تکلیفیں اور اذیتیں میں رفع کرتا رہوں گا۔ دوسرے روز صبح کو اس ظالم بادشاہ نے آپ کو قید خانہ سے بلوایا اور حکم دیا کہ آپ کو تازیانے لگائے جائیں۔ حضرت کے پشت و شکم پر بے شمار تازیانے مارے گئے۔ پھر اس نے آپ کو قید خانہ میں بھیج دیا اور اپنی سلطنت کے اعمال کو فرمان بھیجے کہ تمہارے شہروں میں جس قدر جادوگر اور ساحر ہیں سب کو بھیجو۔ ان میں سے ایک ایسا جادوگر آیا جو سب سے زیادہ ماہر تھا، لیکن وہ جو بھی سحر کرتا حضرت پر اثر نہ ہوتا۔ آخر زہر قاتل لا کر حضرت کو کھلایا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اس وقت دعا پڑھی تو اس زہر کا کوئی بھی اثر آپ کو نہ ہوا۔ اس وقت جادوگر نے کہا کہ اگر یہی اتنا زہر میں تمام اہل زمین کو کھلا دیتا تو بلا شبہ ہر ایک کی قوت زائل ہو جاتی اور ان کے بند جدا ہو جاتے اور ان کی خلقت بدل جاتی، ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی۔ لہذا اے جرجیس، آپ بے شک راہ ہدایت کے نور ہیں اور ظلمات و ضلالت کے چراغ اور حق کو یقین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا معبود برحق ہے اور اس کے سوا جتنے خدا ہیں سب باطل ہیں۔ میں آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور اس کے پیغمبروں کی تصدیق کرتا ہوں اور جو کچھ میں نے اب تک گناہ کیے ہیں ان سب سے توبہ کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو قتل کرا دیا اور پھر حضرت جرجیس علیہ السلام کو قید خانہ میں بھیج دیا اور حضرت کو طرح طرح کے عذاب سے معذب کرتا رہا۔ پھر اس کے حکم سے حضرت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور ایک کنویں میں ڈال دیا اور بادشاہ شراب و کباب میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت خالق عالم نے ہوا کو حکم دیا جس نے ایک سیاہ ابر اٹھایا اور بجلیاں چمکنے لگی اور زمین و پہاڑ لرزنے لگے۔ یہ دیکھ کر لوگ ڈرے کہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ پھر خدا نے میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ اس کنویں کے اوپر آئے اور پکار کر کہا اے جرجیس، اٹھ کھڑے ہو اس خدا کی قوت کے ساتھ جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہ سنتے ہی حضرت جرجیس علیہ السلام زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے ان کو کنویں سے نکالا اور کہا صبر کرو، تم کو ثواب ہائے الہی کی خوشخبری ہو۔ حضرت پھر اس بادشاہ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ خدا نے مجھ کو تیری طرف بھیجا ہے کہ میرے ذریعے سے تجھ پر اپنی حجت تمام کرے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے لشکر کے سپہ سالار نے کہا کہ میں تمہارے خدا پر ایمان لاتا ہوں جس نے تم کو مرنے کے بعد زندہ کیا، اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ حق ہے اور اس کے علاوہ جتنے خدا ہیں باطل ہیں۔ اس کے ساتھ 4000 اشخاص اور ایمان لائے اور حضرت جرجیس علیہ السلام کی تصدیق کی۔ بادشاہ نے سب کو قہر و غضب میں ہلاک کر دیا اور حکم دیا کہ پیتل کی بڑی تختی تیار کر کے اس کو آگ سے لال کرو۔ پھر اس پر حضرت جرجیس علیہ السلام کو لٹایا اور پگھلا ہوا سیسا حضرت کے حلق میں ڈالا
اور لوہے کی میخیں حضرت کی آنکھ اور سر میں پیوست کروائی، پھر ان میخوں کو نکال کر ان کی جگہوں میں سیسا پگھلا کر بھر دیا۔ اس پر بھی حضرت ہلاک نہ ہوئے تو حکم دیا کہ آگ حضرت کے جسم پر جلائی جائے، یہاں تک کہ حضرت جل کر راکھ ہو گئے تو اس کے حکم سے وہ راکھ ہوا میں اڑا دی گئی۔ پھر خدا کے حکم سے حضرت میکائیل علیہ السلام نے ان کو پکارا اور وہ زندہ ہو کر موجود ہو گئے اور با حکم خدا پھر اس بادشاہ کے پاس گئے۔ جبکہ وہ دربار عام میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے رسالت الہی کی تبلیغ فرمائی۔ اس وقت اس گمراہ کے اصحاب میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، ہمارے پاس 14 ممبر اور ایک لکڑی کا خوان ہے۔ ان کی لکڑیاں مختلف درختوں کی ہیں، جن میں سے بعض میوہ دار ہیں اور بعض بغیر پھل کی۔ اپنے خدا سے دعا کرو، اگر وہ ان تمام لکڑیوں کے درخت بنا دے اور ان میں شاخیں اور پتیاں پیدا کر دے اور پھل لگا دے تو میں تمہاری تصدیق کروں۔ یہ سن کر حضرت جرجیس علیہ السلام دو زانو ہو کر بیٹھے اور دعا کی۔ اسی وقت سب لکڑیاں درخت بن گئی اور شاخیں، پتیاں، پھول اور پھل پیدا ہو گئے۔ بادشاہ نے یہ دیکھ کر حکم دیا تو حضرت کو 2 لکڑیوں کے درمیان رکھ کر آرا سے چیرا گیا اور ایک بڑے دیگ میں تیل، گندھک اور سیسا ڈال کر پگھلایا اور حضرت کے جسم اقدس کو اس دیگ میں ڈال دیا اور آگ اس کے نیچے تیز کر دی گئی، یہاں تک کہ حضرت کا تمام جسم پگھل کر ان چیزوں میں مل کر ایک ہو گیا۔ اس ظلم سے زمین تاریک ہو گئی۔ خدا نے حضرت اسرافیل کو بھیجا، انہوں نے ان کے درمیان ایک نعرہ مارا جس سے سب کے سب منہ کے بل گر پڑے اور دیگ الٹ کر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کہا، اے جرجیس، با حکم خدا اٹھ کھڑے ہو، اور وہ خدا کی قدرت سے صحیح و سالم ہو کر کھڑے ہو گئے۔ پھر اس بادشاہ ظالم و گمراہ کے پاس پہنچے اور تبلیغ رسالت فرمائی۔ لوگوں نے جب آپ کو دیکھا تو حیرت ہوئی۔ اس وقت حضرت کے پاس ایک عورت آئی اور کہا، اے خدا کے خاص بندے، میرے پاس ایک گائے تھی جس کے دودھ پر ہماری گزر اوقات ہوا کرتی تھی، وہ مر گئی ہے، چاہتی ہوں کہ آپ اسے زندہ کر دیجئے۔ حضرت نے اپنا عصا اس کو دیا اور فرمایا، اس کو لے جا کر گائے کے جسم پر رکھ دو اور کہو، جرجیس کہتا ہے کہ با حکم خدا اٹھ کھڑی ہو۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا اور وہ گائے زندہ ہو گئی تو وہ عورت ایمان لائی۔ بادشاہ ملعون نے کہا، اگر میں اس سحر کو چھوڑ دوں تو یہ میری ساری قوم کو ہلاک کر دے گا۔ غرض بادشاہ اور اس کی تمام گمراہ رعایا نے حضرت کے قتل پر اتفاق کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو شہر کے باہر لے جاؤ اور ان کی گردن اڑا دو۔ جب ان حضرت کو شہر کے باہر لے گئے تو آپ نے مناجات کی، پالنے والے، اگر ان گمراہوں کو تو ہلاک کرے تو میری التجا یہ ہے کہ مجھ کو اور میری یاد کو ان لوگوں کے لیے صبر و شکیبائی کا سبب قرار دے، جو ہر بلا و مصیبت میں صبر کے ساتھ تیرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ غرضیہ کہ حضرت کا سر جدا کر کے وہ سب شہر میں واپس آئے اور سب کے سب یک بار عذاب الہی میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت جرجیس علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، بے شک ویڈیو کو لائک کرنا بنتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ کہہ دیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔